ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ بڑا تیز دور ہے. واقعات اور خبریں اس تیزی سے آتی ہیں کہ وہ پچھلی خبریں اور پچھلے واقعات کہیں پیچھے دب کے رہ جاتے ہیں. ایک آدھا واقعہ زندہ رہتا ہے جس میں کوئی ریٹنگ وغیرہ کا سین ہو، یا پھر جس میں کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو اس کو رپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے، پھر اس کو فالو اپ بھی ہوتا ہے. مگر کچھ واقعات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آئی اوپنر ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی، انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے لیے بھی، مگر وہ واقعے دب کر رہ جاتے ہیں. گزشتہ ماہ یعنی کہ سپٹمبر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس میں شیبہ گل نامی ایک لڑکی نے اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کو کسی لینڈ مافیا سے خطرہ ہے، ان کی زمینوں وغیرہ پہ قبضے ہوئے ہیں، اور اس نے چیف جسٹس سے لے کر وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پولیس اور کمشنر تک کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے. ابھی ریسنٹلی تقریباً چند دن پہلے ہماری زمین سے تقریباً 50 لاکھ روپوں کی مٹی کی فروخت کی گئی ہے، جس کے متعلق میں نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا تھا، لیکن وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. میری والد محترم ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ان کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں بہت دقت ہو رہا ہے، اور ضعیف ہونے کے ناطے وہ اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا میں پرزور اپیل کرتی ہوں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعلیٰ، کمشنر اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا سے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لے کر تحفظ و انصاف فراہم کرے. اور ان لوگوں کو تحفظ کیا فراہم ہونا تھا؟ 2 ہفتوں کے بعد اس باپ بیٹی کو ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا گیا. ان سے زندگی چھین لی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا. جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان جو آیا، جو مجھے مضحکہ خیز اس لیے لگا کہ جب ایک خاتون پریس کانفرنس کر کے تحفظ مانگ رہی ہے، آپ سے انصاف مانگ رہی ہے، تو تب آپ کیوں نہیں جاگے؟ بعد میں آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو انصاف بھی ملے گا، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور پھر لواحقین کو جو ہے ان کو انصاف ملے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ آگے کی اچھی زندگی عطا فرمائے. تو یہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کی پولیس کو میں نے مثالی بنا دیا ہے، اور پھر جو ہے اب وہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو پنجاب پولیس کو بھی وہ بہتر کر دیں گے، اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے. پچھلے 2 سالوں میں کیا بہتر ہوئی؟ حال ہی میں رحیمیہ خان کے علاقے میں ایک اندھڑ گینگ نے کس طرح سے باپ بیٹوں سمیت 9 لوگوں کا قتل کیا، اور پھر اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ آپ تو ایک مثالی پولیس کلچر لانا چاہتے تھے، آپ تو لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ تحفظ کہاں ملا؟ کیا پولیس کا کام صرف یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے، ایک جو ہے وہ سانحہ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ حرکت میں آئے گی؟ یا پولیس کا کام تحفظ فراہم کرنا بھی ہوتا ہے، یا پھر اداروں کا کام تحفظ فراہم کرنا بھی ہوتا ہے؟ ایک خاتون پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی ہے کہ اس کا باپ بھی ضعیف ہے، وہ دھکے نہیں کھا سکتا. وہ ریکویسٹ کر رہی ہے تمام اداروں سے فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ ان کو انصاف بھی فراہم کیا جائے اور انہیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے. تو انہیں انصاف ملا نہ انہیں تحفظ ملا. اب بعد میں ان کو چاہے وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان سے زندگی ہی چھین لی، مطلب کس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کسی سے زندگی چھین لے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ رٹ کو نہیں مانتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو اس یہاں پر قبضہ مافیا ہیں، یا پھر یہاں پہ جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ حکومتی رٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایک عام آدمی، ایک شریف آدمی تھانے جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ بے عزت نہ ہو جائے. تھانے جانے سے وہ ڈرتا ہے، اور وہ کسی قانون سے ہی نہیں ڈرتے، وہ کسی حکومت سے ہی نہیں ڈرتے، وہ کسی ریاست سے ہی نہیں ڈرتے. عام آدمی اگر اپنے تحفظ کے لیے کسی اسلحے کے لیے لائسنس کے لیے جائے تو اس کو اسلحے کا لائسنس ملنا
آسان کام نہیں ہے، نہیں ملے گا اس کو، لیکن ان لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ اتنا ہوتا ہے، وہ جب چاہے جس کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پچھلے دنوں ایک اسلام آباد میں ایک قتل کا واقعہ ہوا تھا، اس کا ابھی تک وہ چل رہا ہے، اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن شیبہ گل کے کیس کو جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال بننا چاہیے تھا، اور اس چیز کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ پولیس کا کام، اداروں کا کام صرف واقعات ہونے کے بعد پھر ان کو پرسو کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر اس ملک کے اندر یہاں کے لوگوں کو، چلے مہنگائی تو جو بھی ہے وہ رگڑے کھا رہے ہیں، چاہے جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، روٹی مہنگی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انصاف کی فراہمی تو کر دیجئے۔ آپ خود کہتے تھے نا، چرچر کی مثالیں دیتے تھے، پتہ نہیں کس کی مثالیں دیتے تھے کہ کم از کم انصاف ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی پریس کانفرنس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، انہیں تحفظ نہیں ملتا بلکہ ان کی جان لے لی جاتی ہے۔ تو کس کو پکڑیں گے آپ؟ ان کو یا خود کو؟ کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کس کو پکڑیں گے آپ؟ ریاست؟ کیا یہ ریاست کا کام نہیں تھا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا؟ اب عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جا کے، ان کو اعتماد تھا ان اداروں کے اوپر، ان کو اعتماد تھا تو وہ آ کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ تو یہ جن کو اعتماد ہے ان سے اعتماد چھیننے والے یہاں پر موجود ہیں، اور وہ چھین رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے پھر عام آدمی کیا کرے گا؟ کس کے پاس جائے گا انصاف مانگنے کے لیے؟ کس سے جا کے ریکویسٹ کرے گا؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے، جب تک آپ اس ملک کے اندر اس طرح کے لوگوں کو یہ سپیس ملتی رہے گی اس ملک کے اندر کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر یہ ملک بہتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ آپ کو ہم کیا ویڈیوز بنا کے بتائیں؟ آپ خود اپنی ساری تقریریں نکال کر وہ جو سارا آپ کی سوچ تھی اسی کو دوبارہ سے ریڈ کر لیجئے، اور پھر ہمیں بتائیے کہ کیا کچھ بدلا ہے، کیا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ میں تو ایک طرح سے سکتے میں ہوں، جب سے میں نے وہ خبر پڑھی ہے میں نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر اس کا اتنا زیادہ شور نہیں مچا، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں، آپ تک یہ بات نہ پہنچاؤں کہ اس ملک کے اندر اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو پھر عام آدمی کا ہر ایک چیز سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ خدا را ان کا اعتماد بحال رہنے دیجئے، اور جن کو اس ملک کے اداروں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جو سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، ان کے لیے جگہ تنگ کیجئے۔ پھر جا کے اس ملک کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، اور پھر جا کے اس ملک کے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ خیبر پختونخوا میں یہ واقعہ ہوا، پنجاب میں یہ واقعہ ہوا، سندھ میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پنجاب میں بھی اور بھی واقعے ہوتے ہیں، ہزاروں واقعات روزانہ ہوتے ہیں، کوئی رپورٹ ہو جاتا ہے، اکثر تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کے سامنے ایک پکچر رکھ سکتے ہیں، ایک وہ آپ کے نعرے تھے، ایک وہ آپ کے دعوے تھے، اور ایک یہ صورتحال ہے۔ تو شیبہ گل تو چلی گئی، اس کا باپ بھی چلا گیا، لیکن ان کی پریس کانفرنس آج بھی موجود ہے، وقت ملے تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو اس قوم کو ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔